احادیث کی روشنی میں غریبوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ وسلم کی نظر میں غریبوں کا کیا مقام تھا، حضرت مسلم نے دباچہ تفسیر القرآن میں تفصیل بیان کی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غریب صحابہ جو کسی وقت غلام ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے، کسی وقت غلام تھے آزاد تھے، ابو سفیان ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اس کے سامنے اسلام کی جیت کا کچھ ذکر کیا، غلبہ اسلام کا ہو چکا تھا، ابو سفیان کے سامنے اس کا ذکر کیا، حضرت ابوبکر یہ سن رہے تھے، انہیں یہ بات بری معلوم ہوئی کہ قریش کے سردار کی حد تک کی گئی ہے، یہ لوگ یہ غلام تھے پہلے اور ابو سفیان کو پتہ ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے سامنے اس طرح ذکر کرنا اور اسلام کی بڑائی کا فتح کا ذکر کرنا حضرت ابوبکر کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا تم نے حد تک کی ہے اس سردار کی، اور انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم قریش کے سردار اور ان کے افسر کی حد تک کرتے ہو؟ ان لوگوں سے حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی بات شکایتاً بیان کی کہ اس طرح انہوں نے ابو سفیان کو کہا، گزر رہا تھا اس طرح اونچی آواز میں یہ باتیں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر شاید تم نے اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر کا کتنا مقام تھا آپ وسلم کی نظر میں، لیکن آپ نے فرمایا ان غریب لوگوں کو جو یہ بیٹھے تھے جو کسی وقت میں غلام ہوا کرتے تھے، تم نے یہ بات کہہ کے ناراض کر دیا ہے، اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا اے میرے بھائیو کیا میری بات سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اس پر ان غلاموں نے جواب دیا اے ہمارے بھائی ہم ناراض نہیں ہوئے، خدا آپ کا قصور معاف فرمائے، مگر جہاں آپ غربا کی عزت اور ان کے احترام کو قائم کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے، وہاں آپ ان کو عزت نفس کا بھی سبق دیتے تھے اور سوال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مسکین وہ نہیں جو کہ کھجور یا 2 کھجور ہیں یا 1 لقمہ یا 2 لقمے لے کر تسلی پالے، مسکین وہ ہے کہ خواہ کتنی تکلیفوں سے گزرے سوال نہ کرے۔ بس اسلام جہاں ضرورت مند طبقے کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے وہاں اس طبقے کو اپنے فرائض کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جو ضرورت کے لیے آیا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ 2 چھوٹی سی چیزیں لے کے آ گیا، ایک پیالہ یا کوئی اور چیز تھی۔ آپ نے وہ بیچ کے اسے کہا جاؤ 2 درہم میں بیچی کہ 1 درہم کے لیے کھانا لے لو اپنے گھر والوں کے لیے، 1 درہم کی کہاڑی لے کے آؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو کاروبار میں ڈال دیا اور اس کو منافع ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ اس طرح مانگنے سے بھی منع فرماتے تھے تاکہ مانگنے کی عادت نہ پڑے۔